صفحہ نمبر 135 آیت نمبر 158 سورۃ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، کیا مشرکین مکہ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ فرشتے آ جائیں، او یأتی ربک، یا آپ کا رب تشریف لائیں، او یأتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی نشانیوں میں سے بعضی نشانی یعنی قیامت آ جائے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، اور جس دن آپ کے رب کی نشانی یعنی قیامت آ جائے، لا ينفع نفسا ایمانہا، تو ایمان انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جس نے سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا ایمان کی حالت میں کوئی نیک عمل اس سے پہلے نہ کیا ہو۔ قل انتظروا انا منتظرون، فرما دیجئے کہ تم بھی انتظار کرتے رہو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ کس کا دین برحق ثابت ہوتا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں، انما امرہم الی اللہ، ان کی سزا اللہ کے حوالے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ ان کو ان کے افعال اعمال کا بدلہ بتا دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی ایک نیکی لایا اس کو 10 گنا بدلہ ہوگا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، اور جو برائی کا ارتکاب کر گیا اس کا بدلہ نہیں ہوگا مگر ایک گنا اتنا ہی۔ وہم لا یظلمون، اور لوگوں پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں مشرکین کا فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتہ آ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کہہ دے، یا اس کا رب خود آ جائے، اور یا کوئی واضح نشانی جو قیامت تم کہتے ہو وہ واقع ہو۔ تو قیامت چاہے صغرا ہو یعنی اپنی موت، یا کبرا ہو دنیا کا اختتام، اس دن تو پھر ایمان کام نہیں آئے گا، اس سے پہلے پہلے ایمان درکار ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، باطل ادیان کے گروہ مراد ہیں۔ اور اللہ اپنی شفقت کا اظہار فرما رہے ہیں، جو ایک نیکی کر گیا اس کو 10 گنا بدلہ ملے گا، اور جو جرم کا ارتکاب کر گیا، گناہ جس سے صادر ہوا، اس کا بدلہ بس اتنا ہی ہوگا جتنا ہی گناہ کیا ہے۔ اللہ کی شفقت کو دیکھیں، برائی میں ایک گناہ ایک درجے کے برابر، نیکی میں ایک نیکی 10 گنا بڑھ کر۔ آخرت میں تو ویسے بھی ہوگا، دنیا میں بھی کبھی اللہ 10 گنا بدلہ عنایت فرماتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے دینی کتابوں میں کہ ایک دن اپنے گھر کے باہر
بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک فقیر آیا. اس نے کہا کہ میں بہت مجبور ہوں، میری مدد کیجیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن یا حسین کو بھیجا، جاؤ اپنی والدہ کو بتا دو کہ آپ کے پاس ابو نے 6 درہم رکھے تھے، ان میں سے 1 درہم دے دے، یہ فقیر محتاج ہے، مانگ رہا ہے. وہ گیا اور واپس آیا کہ اماں کہہ رہی ہے کہ یہ 6 تو آپ نے خود کہا تھا کہ یہ گھر کے خرچے کے لیے ہیں، یہ کسی اور کام میں استعمال نہیں کریں گے. باقی اگر آپ کا حکم ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ نے کہا تھا کہ یہ ہے گھر کے خرچے کے لیے، کسی اور کام میں اس کو صرف نہیں کریں گے. باقی جا کے ان سے پوچھ کے آؤ، جیسے آپ کے والد صاحب کی مرضی ہو. اگر کہتا ہے کہ دے دے تو میں دے دیتی ہوں، لیکن اس کو شاید بھول ہو گئی ہو، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ صرف اور صرف گھر کے خرچے کے لیے ہے. تو وہ گیا اور عرض کرنے لگا کہ ابا جان، اماں تو یہی فرما رہی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگئے. پہلے میں فقیر کے لیے 1 مانگ رہا تھا، اب جا کے والدہ کو بتا دو کہ 6 کے 6 دے دے، میں نے 6 کے 6 فقیر کو دینے ہیں. وہ آئے، ابا جان 6 کے 6 مانگ رہے ہیں. اس نے 6 کے 6 دے دیے، میں تو دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے خود کہا تھا کہ کسی اور کام میں خرچ نہیں کریں گے. میں تو وہی بات ان کو یاد دلانا چاہتی تھی. باقی جب وہ مانگ رہے ہیں تو لے جاؤ بیٹا. 6 کے 6 درہم دے دیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئے تو اس نے 6 کے 6 فقیر کو دے دیے. اس زمانے میں 6 درہم فقیر کو دینا ایسا تھا جیسے کوئی آج 6000 دے دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ 10 درہم اس زمانے کی آج کل تقریباً 4600 روپے کے برابر ہے. اس زمانے کے 10 درہم آج کل کے تقریباً 4600 روپے کے برابر ہے. کیونکہ اس زمانے کے 10 درہم سے 3 تولے چاندی بنتی تھی، اور 3 تولے چاندی کی قیمت تقریباً کم و بیش کوئی 4600 روپے. تو فقیر بڑا خوش ہوا اور 6 درہم جیب میں ڈال کے بڑا خوش باش چلا گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی اونٹ کا مہار پکڑ کے جا رہا ہے. سلام کیا، علی کیا حال ہے؟ خیر و عافیت ہے. یہ اونٹ بھی کیا کر رہے ہو؟ اس کو بیچنا چاہتا ہوں. کتنے پہ بیچنا چاہتے ہو؟ بس میری خواہش ہے کہ 100 درہم پہ بیچ دو. فرمایا 100 درہم پہ یہی اونٹ میرا ہو گیا. 3 دن مجھے مہلت دو، 3 دن میں آپ کو 100 درہم دوں گا. آپ کا اونٹ بک گیا، جاؤ 3 درہم، وہ 3 دن کے اندر آپ کو 100 درہم میں دوں گا. وہ بھی بڑا خوش ہوا، میرا اونٹ بک گیا اور منہ مانگی قیمت پہ بک گیا. چلا گیا، 3 دن میں پیسے مل جائیں گے. بندہ بھی با اعتماد ہے، کام ہو گیا. بڑا خوش جا رہا ہے، میرا اونٹ بک گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور آدمی تھوڑی دیر بعد تیز جا رہا ہے. سلام کیا، کیا حال ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کوئی اچھا فربا اونٹ خریدنا ہے. یہ کس کا ہے؟ بیچتا نہیں ہے، میرا ہے، بیچتا ہوں.
کتنے پہ بیچتے ہو؟ آپ ہی قیمت لگا لیں، اونٹ تو بڑا اچھا ہے، فربا ہے، تیار ہے، اور آپ جیسے کہتے ہیں آپ قیمت لگا لیں۔ اس نے کہا میرے خیال میں 160 درہم کا مستحق ہے۔ ٹھیک ہے، 160 درہم کا مستحق ہے تو خرید لو۔ یہ لو 160 درہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے اور اونٹ کا مہار پکڑ کے جانے لگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے ساتھی کو پیسے دے دیے، یہ 100 درہم جا کے دوڑ دوڑ کے اس کے پیچھے پہنچ جا، وہ جا رہا ہے، وہ گھر پہنچا نہیں تھا، اس کے پیچھے وہ بندہ پہنچ گیا، یہ لو اپنے 100 درہم، اور خود 60 درہم لے کے اپنے گھر آیا۔ دیکھا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فکر میں کہ آپ نے تو گھر کے خرچے کے لیے 6 درہم رکھے تھے اور 6 کے 6 فقیر کو دے دیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے کہ میں نے تو ایک دفعہ بیٹے کو بھیجا کہ 1 درہم لے آؤ، جب وہ نہیں لایا میں نے غصے سے کہا 6 کے 6 لے آؤ۔ ٹھیک ہے، 6 درہم تو فاطمہ دے چکی ہے، لیکن اس کی طبیعت پہ تو بوجھ ہے کہ گھر کے خرچے کا کیا ہوگا۔ اور عام طور پہ بھی گھر کے خرچے کے انداز میں وہ بیوی کو زیادہ فکر ہوتی ہے بمقابلہ شوہر کے۔ وہ فکر میں تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش باش گھر میں داخل ہوئے اور کہا کیوں؟ وہ کہنے لگی بس آپ کا مال تھا، آپ نے مانگا کہ 6 درہم دو تو میں نے تو دے دیے، بات ختم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 درہم اس کے ہاتھ میں رکھ دیے کہ یہ 60 درہم لو۔ وہ مسکرا کے عرض کرنے لگی آپ کے پاس تو ایک بھی نہیں تھا، مجھ سے مانگ رہے تھے کہ فقیر کو دینا چاہتا ہوں، یہ 60 کہاں سے آ گئے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت سنائی، کیا میرے رب نے وعدہ نہیں کیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا؟ تو آپ نے تو 6 درہم دیے تھے اور 60 واپس لے گئی، ایک کے بدلے 10 تو مل گئے، اور کیا کہتی ہو؟ اللہ کے فیصلے قرآن برحق ہے، قرآن جو کہتا ہے وہ اللہ کر کے دکھاتا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی پیروی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مبارک جماعت تھی، گزر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک۔ اہل مکہ اس کے انتظار میں ہیں کہ فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب خود آ جائے، یا کوئی آپ کے رب کی واضح نشانی آ جائے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جس دن آپ کے رب کی نشانی قیامت آئے گی، اس دن تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لم تکن آمنت من قبل کسبت فی ایمانها خیرا، جو آدمی پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو یا ایمان کی حالت میں کوئی نیک عمل کر چکا ہو، قل انتظروا انا منتظرون، فرما دیجئے کہ کفار تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ کس کا دین برحق ثابت ہوتا ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے۔ لست منہم فی شیء، ان نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، اس امر کا تعلق اللہ سے ہے، وہ عذاب دیں گے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ ان کے کرتوت کی خبر ان کو دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی 10 گنا بدلہ پائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جو جرم کا ارتکاب کر گیا، جرم کی سزا بقدر جرم، نہ کہ کئی گنا بڑھ کے، اور لوگوں پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔
चंद लम्हे अल्लाह के मुबारक नाम का जिक्र हो ध्यान और तवज्जो के साथ। अल्लाह हमारे रब हैं, अल्लाह हमारे मालिक हैं, उसके सिवा कोई हमारा कारसाज नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुराक़बे मौत से लम्हे आँखें बंद करके हम सभी ये सोचें, मुझे एक न एक दिन मौत ज़रूर बज़रूर आएगी। मेरा ये जिस्म साकिन होगा, मेरी फौतगी का ऐलान होगा, मुझे तख्ते गुस्ल पे लिटाया जाएगा, मुझे गुस्ल दिया जाएगा, मुझे कफन पहनाया जाएगा। फिर दोस्त अहबाब रिश्तेदार अक़रबा अपने कंधों पर उठा के हमेशा हमेशा के लिए मुझे तन्हाई के घर के हवाले कर देंगे। अल्लाह हमें मौत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए।
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک ساتھی ہیں، انہوں نے کہا ان کی کوئی پریشانی ہے، اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے، ہر مسلمان کی پریشانی دور فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ ساتھی انتقال کر چکے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مردگان اہل اسلام سب کی مغفرت۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك وكرمك يا رب، کرمك يا رب، کرمك